السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ناول اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے موسٹ آف دا بیسٹ اردو ناولز۔ آواز کی صورت، الفاظ کی مورت، وقت کی رفتار بھی رہے گی ساتھ ساتھ۔ بنیں گے حوصلہ نئے لکھنے والوں کا، کریں گے پذیرائی قابل محنتی اور معیاری لکھنے والوں کی، اس امید کے ساتھ کہ قائم رہے گا اردو لٹریچر پوری شان و شوکت سے اور ہم بنے رہیں گے اس کے رکھوالے۔ تو جڑے رہیے ناول اور کے پلیٹ فارم سے، جہاں آج میں لے کر آئی ہوں رافیل ایمان کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ پچھتاوا۔ کچھ بھی نہیں ہے دل کی تمنا تیرے بغیر، منظور ہی نہیں ہے یہ دنیا تیرے بغیر، ہر روز میرے ذہن کی برباد بستی میں ہوتا ہے وحشتوں کا تماشا تیرے بغیر، ہر کوئی اپنے غرض سے ملتا رہا ہے، میں کس کو اپنا یار سمجھتا تیرے بغیر، تو مجھ کو چھوڑ جائے گا اے یار بات سن، جی لوں گا میں یہ صدمہ تیرے بغیر، آ جانا میری لاش پر کالے لباس میں، سونا لگے گا میرا جنازہ تیرے بغیر، پوری رات ریل میں بس دو سفر کیے، ایک تو تیرے ساتھ تھا دوسرا تیرے بغیر، شبر تو مجھے جان سے پیارا ہے اس لیے، دیکھا نہ آج تک تیرے جیسا تیرے بغیر۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آج 11 فروری تھی، موسم بھی حسین معلوم ہو رہا تھا۔ زینب اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے اٹھے۔ سلام۔ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، وہ بس زینب کو دیکھ رہا تھا۔ تم رو رہی تھی؟ زینب کو محسوس ہوا کہ اس کے رخسار پر پڑا اشک سرمد نے دیکھ لیا ہے۔ نہیں۔ جائے نماز رکھتے اس نے اپنے سر پر سے دوپٹہ اتارا۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ یہی خوبصورتی سرمد کے دل کو بھاتی تھی۔ سرمد اسے کہتا کہ اللہ نے تمہیں بہت فرصت سے تخلیق کیا ہے، اور زینب یوں ہی نظریں جھکائے مسکرا دیتی۔ باہر جانے کو تھی کہ پیچھے سے اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ وہ آواز سرمد کی تھی۔ تم سے بات کرنی ہے مجھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سرمد کی زبان سے ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر زینب کا دل چیرتا چلا گیا۔ اس کے الفاظ اس قدر تکلیف دہ تھے کہ اس کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سرمد کی تمام باتیں سنتی رہی اور پھر اپنے آنسو پونچھے وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے دن وہ سرمد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس کے صبر کے آگے تو شاید یہ انتظار کم تھا۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبح کے 3 بجے کا وقت تھا۔ زینب جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ منہ پر رکھے دعا کر رہی تھی۔ وہ روز اسی طرح تہجد کے لیے اٹھتی۔ اللہ سے نزدیکی کی وجہ سے اس نے خود کو اپنے رب کی تعلیمات پر ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اسے معلوم تھا یہ سرمد ہے۔ وہ اٹھی تو سرمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے سرمد کو اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس مرتبہ زینب سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں روئی ہو۔ وہ پھر سے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اب زینب بول رہی تھی اور سرمد اسے سن رہا تھا۔ مجھے بے پناہ محبت ہے آپ سے، الہیت کے تصور سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے، وہ خود پر قابو پائے اس سے کہہ رہی تھی۔ جس وقت میں نے خود کو آپ کے نکاح میں پایا، میں نے اپنی خوشی سے زیادہ آپ کی خوشی کو ترجیح دی۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جس سے میں نے اپنے رب اور رسول کے بعد محبت کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی بھی رشتے میں وفاداری ہونا ضروری ہوتی ہے، اور ہمارے رشتے میں وفاداری نہیں رہی۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اب دوسری شادی کر لیں۔ وہ سر نیچے کیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مسلسل اضافہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ سرمد اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، بلکہ اس کے زار و کتار رونے کی وجہ وہ تمام یادیں تھیں جو اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ الفاظ، وہ رویے جس نے سرمد اور زینب کی اس محبت کی داستان کو فروغ دیا۔ سرمد خاموش تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح کے وقت جب زینب تہجد کے لیے اٹھی تو سرمد کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، لیکن پھر تہجد پڑھنے کے بعد وہ صوفہ پر بیٹھی۔ اس کا دل اداس تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ خود بھی خوش تھی کہ اس نے اپنی خوشی پر سرمد کی خوشی کو ترجیح دینا زیادہ مناسب سمجھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب سرمد واپس آیا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر آیا، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ زینب اپنے بستر پر سو رہی تھی۔
سرمد کو زینب کے کل کے رویے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ زینب کی زندگی میں سرمد کس اہمیت کا حامل ہے۔ زینب کو لال گلاب بہت پسند تھے۔ سرمد وہی لال گلاب زینب کے لیے لایا تھا۔ وہ زینب کے قریب جاتے اس کے ہمراہ بیٹھا۔ اسے آوازیں دینے کے باوجود بھی زینب نہ اٹھی۔ سرمد کے دل میں ایک درد سا اٹھا، یوں جیسے وہ اس منظر کے زیر اثر سے نکل نہ پا رہا ہو۔ زینب خاموش تھی اس لمحے۔ یہ سچ ہے کہ زینب اسے خاموش اچھی لگتی تھی، لیکن یہ خاموشی اسے ہضم نہ ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ زینب اسے پکارے، لیکن زینب جا چکی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اسے کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن قدرت کے فیصلے کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ مزید پتہ چلنے کے بعد اسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ پچھلے سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اسے یہ سوچ کر زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ سرمد کو اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ہفتہ بعد سرمد بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ یادیں گردش کر رہی تھیں جب زینب اور سرمد ساتھ تھے، اور وہ آخری مرتبہ جب سرمد نے اس کا ماتھا چوما تھا اور کہا تھا کہ میں اسے بھول گیا ہوں، لیکن اس کے پاس مزید وقت نہ تھا۔ زینب کی ڈائری میں لکھا تھا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ مجھے نہیں پتا میری کتنی زندگی ہے، میرے پاس وقت ہے بھی یا نہیں، لیکن میری دعا ہے کہ تم میرے بعد خوش رہو۔ سرمد اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر دیکھ رہا تھا، پھر اگلے ہی لمحے سب کچھ ساخت رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی تھی۔ آخری لمحے بس اس کے سامنے زینب کا چہرہ تھا۔ اس کمرے میں بس وہ تھا اور زینب کی یادیں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ موجود تھا تو اس کا خون لگا خنجر اور اس کا لکھا آخری خط۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ تم کتنی اہم تھی میرے لیے۔ مجھے امید ہے ہم وہاں ملیں گے جہاں تم چلی گئی ہو۔ کچھ پچھتاوے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ زندگی کی منزل پر تو سب کو پہنچنا ہوتا ہے، لیکن سب کا اچھا انتقام ہو ایسا ممکن نہیں۔ جی فرینڈز، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرتے ہوئے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ ناول کے حوالے سے اپنے ریویوز اور کسی بھی نئے ناول کو سننے کی فرمائش آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو چلے ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔